السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 5ویں پارے کا مطالعہ ہوگا۔ اس میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد اس کے مضامین میں اندر جا کر ان میں سے کچھ کلید دریافت کریں گے۔ اس پارے کے اندر 3 بڑے موضوعات ہیں۔ ایک موضوع ہے فیملی ایشوز، اسلام میں خاندان کا نظام کیا ہے اور کیسے ہے، میاں بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کیا ہیں، توازن کیسے ہونا چاہیے اور اختلافات کی صورت میں کیسے انہیں رفع کیا جائے، ڈسپیوٹ کو کیسے ریزالو کیا جائے، کائنڈنس کے ساتھ، مرسی کے ساتھ، معروف طریقے سے عورتوں کے ساتھ معاشرت کی جائے۔ پھر خاندانی نظام میں خوش دلی اور فراخی کے ساتھ خرچ کیا جائے، بخیلی نہ برتیں۔ یہ سارے امور وہاں آئے ہیں۔ پھر دوسرا جو موضوع ہے، جو تھیم ہے، وہ کمیونٹیز اراؤنڈ ہیں۔ مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں ان کے اطراف جو معاشرہ ہوگا ان میں دیگر مذاہب کے لوگ ضرور ہوں گے، ان کے عقائد الگ ہوں گے، ان کے نظریات الگ ہوں گے، ان کے کسٹمز الگ ہوں گے۔ سب کے ساتھ کیسے بیہیو کیا جائے اور کلچرلی دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہو، اس کو تو ہم آگے کسی اور پارے میں لیں گے، لیکن یہاں جو تھیم ہے اس میں بالخصوص مشرکین عرب اور یہود مدینے کے، ان دونوں میں سے کچھ لوگ جو اشرار تھے، جو شر پسند تھے، وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کا رویہ صحیح نہیں تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی ریاست کے سربراہ تھے، لیکن ان کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تو جب اس طرح کمیونٹیز کے ساتھ معاملہ ہو اور ان میں جہاں تکلیف دہ باتیں ہوں، جہاں سائیکولوجیکل پین دیا جاتا ہو، ان سب امور میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کیسے انٹر کلچرل ڈائلاگ ہونا چاہیے، کیسے ان کے درمیان باتیں ہونی چاہیے، کس طرح سے اشرار کہ شرارتوں کو ختم کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ یہ سیکنڈ تھیم ہے۔ اور جو تیسرا تھیم ہے، جو تیسرا موضوع ہے، وہ ہے مسلمانوں کو کہا گیا کہ عدل و قسط کے علم بردار بنو، کونوا قوامین بالقسط۔ دنیا میں جہاں بھی رہو، تمہاری پہچان، تمہارا ریکگنیشن، تمہاری آئیڈینٹی بحیثیت قوم کے نہیں ہونی چاہیے کہ قوموں میں ایک قوم، مذہبوں میں ایک مذہب، ملتوں میں ایک ملت، گروپوں میں ایک گروپ، کاسٹ میں سے ایک کاسٹ۔ یہ نہیں مسلمانوں کا امیج۔ مسلمانوں کا جو امیج ہونا چاہیے، وہ جہاں بھی رہیں، جو بھی بات کریں، جو بھی وہ لکھیں، جو بھی ان کی سرگرمی ہوگی، وہ گھر کے اندر ہو، مدرسے کے اندر ہو، ادارے کے اندر ہو، تنظیموں کے اندر یا سماج کے اندر، ہر جگہ عدل و قسط ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ سٹرکچر یا یہ وہ تھیم یا وہ باتیں ہیں جو اس پارے کے اندر آتی ہیں۔ اتفاق سے اس پارے میں ہم 2 کیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ روزانہ ایک کی پیش کرتے تھے، لیکن آج 2 کلید پیش کی جائے گی۔ ان میں سے ایک ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ نساء بڑی سورت ہے، اس کے مضامین چلتے رہتے ہیں اور اس مضامین کے درمیان کوئی ربط ہے کہ نہیں ہے۔ پڑھنے والے کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا ذہن چکرا جاتا ہے، وہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا کہ موضوعات کہاں ختم ہوتے ہیں اور کہاں نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پوری ایک بحث ہے نظم کی، یعنی قرآن کے اندر جو سٹرکچر پایا جاتا ہے، مائکرو سٹرکچر ہے، مائکرو سٹرکچر ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک کی ہے۔ اگر یہ سمجھ جائیں تو آسانی کے ساتھ قرآن کی صورتوں کو پڑھتے ہوئے جہاں بھی آدمی کو دقت ہو تو اگر اس کی کو وہاں لگائے گا تو مضمون ان لاک ہو جائے گا، مضمون کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 143 تک سوشل ریفارمز کی گفتگو چل رہی ہے، جس کا میں نے یہاں ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیچ میں ایک آیت آئی جو بے جوڑ لگتی ہے۔ اس میں کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کو نہ جاؤ۔ یہاں تو خاندان کی ریفارمز کی بات چل رہی تھی اور اچانک جو ہے نشہ اور نماز کا موضوع آ گیا۔ پھر اس کے بعد اسلامک کمیونٹی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے دیگر کمیونٹیز کے ساتھ، جس کا میں نے یہاں ذکر کیا، وہ آیت نمبر 45 سے 126 تک، بیچ میں ایک انٹرپشن آ گیا۔ پھر 126 کے بعد آپ دیکھیں گے 127 سے 130 تک مس ہے، اور وہاں دوسرے مباحث ہیں۔ وہاں جو دوسرے مباحث آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مرد کی طرف سے رویہ صحیح نہ ہو اپنی بیوی کے لیے
تو عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، ایسے مردوں کے ساتھ انہیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ بیچ میں ایک ایشو آ گیا، پھر کنکلوژن ہے جس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کا رویہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اسلامی سماج کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے، عدل و قسط کے علمبردار انہیں بننا چاہیے، منافقوں جیسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، جو نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم پرسی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ ان کا رویہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرارت کا رویہ اختیار کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے تھے، ان کا جیسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بحث ہے کنکلوژن میں، لیکن اس کے بیچ میں وہ آیتیں آ گئیں۔ تو یہ نظم، یہ جو سٹرکچر ہے صورتوں کو، اس کو کیسے سمجھیں، اسے کیسے ڈسٹنگوش کریں؟ آئیے ہم پوچھتے ہیں مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب سے، جو شیخ التفسیر ہیں مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کے۔ نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ نظم جلی تو وہ نظم ہے جو ادنا تأمل ہی سے واضح ہو جاتا ہے، اس میں مختلف جہتوں سے بہت زیادہ تدبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن نظم خفی وہ نظم ہے جو ہر پڑھنے والے پر نہیں کھلتا، بلکہ ان پر کھلتا ہے جن کو اللہ کی طرف سے خاص قرآنی ذوق ودیت ہوا ہو اور ان کے اندر فہم قرآن کا شوق بھی ہو۔ لیکن جہاں تک سورہ نساء کا تعلق ہے، اس کے مضامین کا نظم و ربط سورہ کے طویل ہونے کے باوجود مخفی نہیں ہے، بلکہ اس کی آیات میں نظم و ربط بالکل واضح ہے۔ دیکھیے، کسی بھی سورہ کا نظم و ربط معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سورہ کا مرکزی مضمون متعین کیا جائے، پھر اس سورہ کے مضامین کا مرکزی موضوع سے نظم تلاش کیا جائے۔ ہر بڑی سورہ میں ذیلی مضامین چھوٹی صورتوں کے مقابلے میں زیادہ بیان ہوئے ہیں، اور ہر ذیلی مضمون کے لیے متعدد آیات پر مشتمل ایک یا ایک سے زائد چیپٹرز ہیں۔ پہلے اس سورہ کی چیپٹرنگ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، سورہ نساء کا مرکزی موضوع ہے اسلامی اجتماعیت اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے اصول۔ اس سورہ کے پہلے چیپٹر میں اسلامی اجتماعیت کے دو بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، انسانوں کو اپنے خالق کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے احساس کے تحت اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ نمبر دو، سارے انسانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس وجہ سے نسلی و نسبی طور سے کوئی کسی سے برتر نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ماں باپ اور اولاد کا تصور سامنے آتے ہی ذہن منتقل ہو جاتا ہے قریب ترین رشتہ داروں کی طرف، اس وجہ سے اس کے بعد کے چیپٹر میں قریب ترین رشتہ داروں کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے، اور حقوق کی صحیح ڈھنگ سے ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان رشتہ داروں کے احترام و تقدس کا پاس و لحاظ نہ کیا جائے۔ اس لیے اس کے بعد والے چیپٹر میں رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی تدابیر بیان ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے معاشرے کو فواحش سے پاک رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے، پھر باپ کی منکوحات کے احترام و تقدس کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر عورتوں پر تہمت لگانے سے گریز کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے بعد نکاح کی اہمیت اور شرائط نکاح کی وضاحت کی گئی ہے۔ بات پھیلی تو کچھ دوسرے سماجی احکام بھی زیر بحث آ گئے، چنانچہ اس کے بعد والے چیپٹر میں ان احکام و ہدایات کی طرف رہنمائی فرما دی گئی جو کسی بھی صالح معاشرہ کے لیے ناگزیر ہیں۔ جس طرح ایک صالح سماج کی تشکیل کے لیے احترام جان کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح احترام مال کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کے بعد والے چیپٹر میں حرمت مال کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت ہوئی۔ حرمت جان کا معاملہ ہو یا حرمت مال کا، اس کا پاس و لحاظ سماج کے مختلف طبقات کے حدود و اختیارات کے تعین کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد والے چیپٹر میں مرد و خواتین کے حدود و اختیارات کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ان حدود کی نگہداشت کے لیے چھوٹی سی ریاست خاندان میں بھی ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے بعد والے چیپٹر میں خاندان کے سربراہ کا تقرر کر دیا گیا ہے، اور سربراہ اسے بنایا گیا ہے جو خلقی اور خلقی دونوں لحاظ سے اس کا زیادہ اہل ہے۔ یہاں تک ایک اچھے سماج کی تعمیر و تشکیل کے لیے جن اصول و ہدایات کی ضرورت تھی ان پر گفتگو ہو گئی، لیکن کچھ اور پہلو تھے جو خصوصی توجہ کے مستحق تھے، اس لیے آگے والے حصے میں ان پہلوؤں کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک اجمالی خاکہ دیا گیا، اور ان حقوق پر شبخو مارنے والوں کی شناخت کرا دی گئی۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے حق اس کی عبادت کا ذکر ہوا، اور عبادت میں بھی بندگی کے سب سے اعلیٰ مظہر نماز اور اس کے آداب و شرائط کا بیان ہوا۔ پھر ان آداب و شرائط میں خلل ڈالنے والے گروہ کی نشاندہی کر دی گئی،
اور ان کی نفسیات کا سراغ بھی دے دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کو ان سے ہمیشہ چوکنا رہنے کی تلقین کی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے خطرناک اور مارے آستین گروہ منافقین کا ہو سکتا تھا، اس لیے ان کی ایکٹیویٹیز سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کے کمزور اور مظلوم گروہ کو ظالموں کے پنجے استبداد سے چھڑانے کے لیے جہاد کی تلقین کی گئی، اور یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ منافقین جہاد سے گریز کے لیے بہانہ بازی کریں گے، لیکن مومنین صادقین کو ان کی حرکت سے پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد میں شرکت کا رتبہ بلند ہر مدعی کے واسطے نہیں ہے، لیکن یہ سرحد بھی کر دی گئی کہ مجبور مسلمانوں کی مجبوری کو سمجھ لینے کے بعد انہیں منافقین میں شمار کرنا ان کی بڑی حق تلفی ہوگی، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ بات جب جنگ کی آ گئی تو حالت جنگ میں نماز جیسے دین کے اہم ستون کے تحفظ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور سورہ کے آخری حصے میں پہلے تو ان احکام کی وضاحت کی گئی جو سورہ کے شروع میں دیے گئے احکام سے پیدا ہوئے اور ان پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر منافقین اور اہل کتاب کی شرارتوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے اصول و آداب بیان کیے گئے، اور بالکل آخر میں قرآنی دعوت پر توجہ دینے اور اس دعوت کی سماجی اہمیت کو سمجھنے کی ہدایت کی گئی۔ اس سلسلے میں قرآن کے بعد احکام کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ اب ذرا ان مضامین پر تدبر کی نظر ڈالیے تو صاف محسوس ہوگا کہ اس سورہ کے نزول کے زمانے میں اسلامی اجتماعیت کے جن اصول و آداب کی ضرورت تھی وہ اس میں ایک خاص منطقی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر ہدایت نے بعد والی ہدایت کے لیے خود راستہ صاف کر دیا ہے۔ کیا اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سورہ کے مضامین بے جوڑ سے لگتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ناظرین، آپ نے سنا مولانا نے فرمایا کہ قرآن میں نظم پایا جاتا ہے، اور سورہ نساء کا مطالعہ کرتے ہوئے کس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس میں الگ الگ ابواب ہیں، الگ الگ چیپٹرز ہیں۔ ان چیپٹرز کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو پورا مضمون آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے، بہت ہی انقلابی سورت ہے۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ملے گی جس میں عورت کے نام سے پورا ایک چیپٹر رکھا گیا ہو۔ قرآن میں 114 سورتیں آئی ہیں، ان میں عورتوں کے نام سے ایک تو خود یہ ہے سورہ نساء، اور بی بی مریم کے نام سے ایک سورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کے سلسلے میں کیا موقف رکھتا ہے، انہیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے، انہیں سماج میں کیا مقام دلانا چاہتا ہے۔ میں ایک اور بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں سورتوں کے جو نام آئے ہیں عموماً وہ نام اس سورت کے اندر ایک ہی مرتبہ آپ پائیں گے۔ بعض جگہ وہ نام سورت کے اندر نہیں ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد والی سورت کے اندر اخلاص کا لفظ نہیں ملے گا۔ سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے، سورہ رحمان ہے، تو وہاں آپ کو ایک ہی مرتبہ اس سورت کا نام اندر ملے گا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو کئی مرتبہ آیا ہے، لیکن اس سورت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر 20 سے زیادہ مرتبہ لفظ نساء آیا ہے، یعنی یہ واحد سورت ہے جس میں سورت کا نام، سورت کا موضوع اور مضمون ہے، اور اس ورڈ کو بار بار دہرایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ریولیوشنری آئیڈیا تھا جو پری قرآنک پیریڈ کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عورت کی کوئی ہستی نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لفظ نساء خود بتاتے ہی لوگ کہ ایک نیا ورڈ ہے جو انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ورڈز استعمال ہوتے تھے وہ امرا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی امرا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں جتنی مرتبہ آیا ہے ان میں زیادہ تر شادی شدہ کے لیے آیا ہے، اور 2 مرتبہ غیر شادی شدہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا انثیٰ استعمال ہوتا ہے، انثیٰ جب کہتے ہیں تو نرم، نازک اور فیر اور کومل پن، سافٹنس، ٹینڈرنس، یہ اس کا معنی ہے۔ الانثیٰ کا اپوزٹ ہے ذکر، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہارڈ، پوائنٹڈ، شارپ، یہ معنی ہے۔ تو یعنی الانثیٰ استعمال کر کے ہی، حالانکہ عورت کے اندر ڈیلیکیسی ہے، عورت کے اندر نزاکت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی انسانی حیثیت اس میں ڈیفائن نہیں ہوتی، اس لیے نساء کے اندر یہ حیثیت ڈیفائن ہوتی ہے۔ اس طرح سے اور بھی جو بہت سے ورڈز ہیں اس پر غور کرنا ہے۔ نساء کا جو ورڈ ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور آج ہمارا یہ دوسرا لیسن ہوگا، یہ دوسری کی ہے جو ہم دریافت کر رہے ہیں۔
میں آپ کو ہوم ورک میں بتاؤں گا کہ جاہلیہ کے لفظ پر آپ غور کریں. میں ایک لفظ پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن جب ایک لفظ استعمال کرتا ہے تو اس لفظ کا معنی کیسے ڈیفائن ہوتا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. ایک حصہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے حصے کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، مختلف جگہ سے پڑھیے، الفاظ کو جوڑیے، تب آپ کو اس لفظ کا معنی ڈیفائن کرنا آسان ہوگا. اب یہ نساء پر ہم آپ کو ورک کر کے بتائیں گے کہ یہ لفظ کا معنی کیا کیا نکل سکتا ہے. اسی کی کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے. اب اس میں آپ ایک لفظ کافر ہے، فار ایگزامپل، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لفظ کو سمجھنا کہ جیسے ہم لفظ کافر بولتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں جو مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ایسا معنی نہیں ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں قرآن نے اسے کن معنوں میں استعمال کیا ہے. قرآن میں جب کافر کا لفظ استعمال ہوا تو ایک ہے اسکیپ، میں اس سے فرار اختیار کرتا ہوں، میں اس سے بھاگتا ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے دور جانا چاہتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمونی، یہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 کے اندر آیا ہے. ایک اور معنی ہے اس کا فارمرز، کسان. عجب الکفار، سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 20 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے اس کا ایک معنی ہے اریز کر دینا، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، گناہوں کے مذموم اثرات سے اپنی بقیہ زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے. وہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، قرآن بتاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے. تو یہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے. اور اسی طرح گناہوں کے کفارے کے لیے انسان اپنی جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یعنی یہ ہے کہ کئی گناہ ایسے ہیں جس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور وہ کفارہ دینے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو لفظ کفر کو اگر آپ قرآن میں اور بھی بہت سے الفاظ ہیں اور بہت سے معنی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ کفر جو ہے فرار ہونا، بیزار ہونا، بھاگنے کے معنی میں آیا. یہاں کفار کا لفظ آیا ہے کسانوں کے لیے، یہاں لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ کفارہ کا مطلب ہے کمپنسیٹ کرنا. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آدمی مالی طور پر کچھ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، جسے یہاں لفظ کفارہ استعمال ہوا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لفظ نساء پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہی طریقہ اپنانا ہے کہ قرآن میں یا اسی صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ لفظ نساء کن کن معنوں میں آیا ہے، اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. اس کا طریقہ یہ اصل میں قرآن نے بتاتا ہے طریقہ کہ ایک تو ما سبقہ اور وما بعد، ایک یہاں کی ورڈ ہے آپ کو جس کا معنی تلاش کرنا ہے. تو کچھ اس میں پہلے جو آیتیں آئی ہیں یا اسی آیت میں پہلے جو الفاظ آئے ہیں یا اس لفظ سے لگ کر جو پری فکس ہے اس کو، اور اس لفظ کے بعد اس آیت کے بعد جو آیتیں آتی ہیں، اس آیت کے بعد جو باتیں آئی ہیں یا اس سے جو سفکس ہے، ان دونوں کو جوڑنے سے اس کا مفہوم نکلتا ہے. یہ قرآن اپنی باتوں کی خود تفسیر کرتا ہے. اب آپ دیکھیے، میں نے بتایا سورہ نساء میں نساء کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے، اور اس سے پہلے عرب میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن قرآن نے ایک ریولیوشنری ورڈ استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے عورت کی پوزیشن کو واضح کیا. کیسے پوزیشن کو واضح کیا میں آگے بتاؤں گا. اور میں نے بتایا کہ اس کو دریافت کرنے کا طریقہ یہ کہ قرآن ہی سے معلوم کیا جائے. میں نے ایک لفظ کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کافر کے کئی معنی ہیں، جس میں رات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھلوں پر جو پھول طاری ہو جاتا ہے یا اس پر اسے جو چھپا لیتا ہے پھول کا کچھ حصہ، پیٹلز کچھ آ جاتے ہیں، اس کے بھی لفظ کفر استعمال ہوتا ہے. اور جاہلیہ کا ایک ورڈ ہے، یہ بھی کیونکہ ہم جاہل کا معنی اسٹوپڈ سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں جاہل کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہ آگے ایکٹیویٹی میں ہم لیں گے. اب نساء آپ دیکھیں تو قرآن میں استعمال ہوا ہے، ایک معنی ہے اس کا وائف کا، بیوی کا، ایک معنی ہے اس کا عورت کا، جنرل عورت، اور ایک معنی ہے فیمیل جینڈر کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. اس پارے کے اندر میں نے بتایا کہ 20 مرتبہ، میں آگے کی سلائیڈ میں بتاؤں گا، 20 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے نساء کا لفظ. اور ہر جگہ ہم دیکھیں گے آگے پیچھے جو الفاظ ہیں اس سے جوڑ کر، آگے پیچھے کا جو مضمون ہے اسے جوڑ کر دیکھیں، تب پتہ چلے گا کہ یہ انقلابی لفظ قرآن کیسے استعمال کرتا ہے. اور اس نے بتایا کہ عورت دنیا میں اس کا سیکنڈری مقام نہیں ہے،
وہ مردوں کے ماتحت نہیں ہے، وہ مردوں کے لیے غلام کی حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہ ایکول اینٹیٹی ہے، اس کی حیثیت برابر کی حیثیت ہے۔ ہاں ورک ڈسٹریبیوشن الگ ہے، ذمہ داریوں کا ڈسٹریبیوشن الگ ہے، رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت صنف، بحیثیت جینڈر وہ لوئر مقام نہیں رکھتی۔ اب آپ دیکھیے، ایک ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، یہ آیت نمبر 32 ہے۔ اس میں کیا معلوم ہے؟ یہ لفظ نساء آیا ہے، اور نساء کے آگے آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں کام کر سکتی ہیں، ورک کر سکتی ہیں، اپنا کیریئر بنا سکتی ہیں۔ مرد جس طرح سے کیریئر بناتا ہے ویسے عورت بنا سکتی ہے، مرد جس طرح سے پڑھتا ہے ویسے عورت پڑھ سکتی ہے، مرد جس طرح سے ایک سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، ایک آفیسر بننا چاہتا ہے، عورت بن سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اور خاندان کا نظام بن جاتا ہے، خاندان کا انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، اس انسٹیٹیوشن میں جب دو لوگ ملتے ہیں اور ان سے پھر اس کے بعد بچے ہونے لگتے ہیں تو اس انسٹیٹیوشن کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ ہیڈ قرآن نے بتایا الرجال قوامون علی النساء، وہاں بھی لفظ نساء آیا ہے۔ تو گھر کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، پھر ایڈمنسٹریٹر اور دیگر لوگ مل کر گھر کی امور طے کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا کیریئر یا جاب یا ورک جو کچھ ہے اس کے پرسیو کرنے میں گھر کے نظام بننے کے بعد انسٹیٹیوشن میں شورائیت کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ کوئی بھی ادارہ ہو، گھر کا ادارہ ہو، مسجد کا ادارہ ہو، آپ کوئی انسٹیٹیوشن چلاتے ہو، کوئی مدرسہ چلاتے ہو، آپ کوئی جماعت چلاتے ہو، وہاں ایک امیر ہوگا اور وہاں مشورے ہوں گے، اور مشورے سے ان کے امور طے ہوں گے اور فیصلے ہوں گے۔ تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے، ورنہ فی نفسی ہی عورت کے بارے میں صاف طور پر کہا گیا کہ وہ اپنی کیریئر کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، پروفیشن کے بارے میں وہ طے کر سکتی ہے۔ یہ عرب کے زمانے میں ہی انقلابی لفظ نہیں تھا، آج بھی ایک انقلابی کلمہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں والمحصنات من النساء، یہاں لفظ نساء آیا ہے، آگے کے جو الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے وہ عورتیں حرام ہیں جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں۔ یہاں لفظ محصنات استعمال کر کے نساء کو ڈیفائن کیا گیا، یعنی یہ ہے کہ نساء یہاں فیمیل جینڈر، اس سے نکاح کریں، ان سے شادی کریں تو کس لیے کریں؟ قرآن نے کہا کہ محسنات بنانے کے لیے شادی کی جائے۔ محسن حسن سے ہے، خلا سے ہے، فورٹیفائی کرنا ہے۔ فورٹ کے اندر، قلعہ کے اندر ایک راجہ ہوتا ہے، ایک رانی ہوتی ہے، تو عورت جس سے شادی کی جائے گی وہ جب نکاح میں آئے گی تو وہ محسن ہوگی، یعنی یہ ہے کہ وہ قلعہ بند ہوگی، وہ محفوظ ہوگی، وہ رانی بن کر آتی ہے، اس کا پروٹیکشن ہوتا ہے۔ مرد جو شادی کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے ہر لحاظ سے اسے پروٹیکشن فراہم کرے، اس کا ایموشنل پروٹیکشن ہو، اسے فائنانشیل پروٹیکشن دیا جائے، اسے اپنے انٹلیکچول گروتھ کے مواقع دیے جائیں، پروٹیکشن دیا جائے۔ یہ لفظ استعمال کر کے عورت کا مقام بہت بلند کر دیا، وہ رانی ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے۔ ایک اور لفظ سنیے، محسنات کے ساتھ ایک دوسرا ورڈ استعمال ہوا ہے آگے، غیر مسافحات۔ عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ صرف پانی بہانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ صرف وہ ایک جنسی لطف اندوزی کا سامان نہیں ہے، وہ گھر کی رانی ہے، وہ پرو کریشن میں اپنا رول پلے کرتی ہے۔ تو یہ دوسرا لفظ استعمال کر کے نساء کے ساتھ قرآن نے بتا دیا ہے کہ نساء کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور آپ اس لفظ کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں اور دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سے لوگ آج بھی جاہلیت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بیوی نوکری کرتی ہے تو صرف ایگو کی بنیاد پر اسے اس کے کام سے روک دیا جاتا ہے، کوئی اور وجہ ہے، بچے ہیں، پالنا ہے تو الگ بات ہے، اور پھر مار پیٹ کرنا اور ایسی سطح سے وائلنس کرنا کہ پریگننٹ عورت کا ایبارشن ہو جاتا ہے، یا عورت کو تانے دینا، تمہاری حیثیت کیا ہے، چار کوڑی کی ہے، تم تو بھوکے ننگے خاندان کی لڑکی ہو، ہم شادی کر کے لے آئے، تم کو کوئی وقت ملی ہے، ارے تم گھر میں بیٹھ کر مفت میں کھاتی رہتی ہو۔ یہ اور اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، طنز دیے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ تو رانی ہے، اسے پروٹیکشن دینا ہے، گھر میں لا کر اسے بہت اونچے مقام پر رکھنا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی کیا سے کیا بنا دیا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سمجھتی ہیں، کلاسز اسی لیے ہیں تاکہ کریکشن ہو ہماری زندگیوں میں،
پھر اس کے بعد ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا، وہ دیکھیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ یہاں نساء کے ساتھ ہی بتایا کہ شادی جب کرو تو ان کی اکنامک سیکیورٹی کے لیے سمبولیکلی انہیں مہر دیا کرو۔ شادی کے دن جو مہر دیا جاتا ہے وہ سمبل ہے، وہ علامت ہے۔ مرد یہ کہتا ہے کہ آج سے تمہاری معاشی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور کتنا دینا ہے یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے مطالعے سے، کہ مہر کی رقم اتنی دی جاتی ہے کہ وہ سبسٹینشیل اماؤنٹ ہو۔ زندگی میں کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو مہر کی رقم اتنی ہو، سال 2 سال زندگی گزر بسر ہو سکے، اتنی رقم دینے کے لیے مہر کہتے ہیں۔ اور یہ عورت انٹائٹلڈ ہے اس کے لیے شادی سے پہلے اسے کوئی گارنٹی دے کہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے میرے اکنامک سیکیورٹی تم لو اپنے سر پر۔ قرآن نے بتائی کہ نساء ہے، اس کا مقام ہے یہ نساء کا۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے پہلی آیت میں رجالاً کثیراً ونساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو شوہر اور بیوی کے ذریعے خلق کثیر کو پیدا کیا۔ پروجینی کو بڑھانے کا، نسل انسانی کو بڑھانے کا کام ان دونوں کی ذمہ داری ہے، اور دونوں ایکول ریسپانسیبل ہیں، ویمن ایز پارٹ آف ہیومن ریجنریشن۔ مجھے کچھ لڑکیوں نے، عورتوں نے بتایا کہ شادی کے بعد ان کی ساس بار بار آ کر کہتی رہی کہ دیکھو ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہونا ہے، میرے بھی 2 لڑکے ہیں، اور فلاں صاحب کے گھر میں ان کے بھی 2 لڑکے ہیں، ان کے ہاں بھی لڑکے ہیں، تم کو لڑکا جننا ہے۔ اب بھلا بتائیے، قرآن بتاتا ہے کہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، نسل انسانی کو آگے بڑھانے میں جب مرد کا اور عورت کا یکساں رول ہے تو پھر عورت کو کیوں سناتے ہیں؟ سنائیے اپنے مرد کو، سنائیے اپنے بیٹے کو، سنائیے کہ مجھے لڑکا ہی چاہیے۔ لڑکی کیوں سنایا جاتا ہے؟ یہ دراصل اس کی تحقیر ہے، یہ اس کی تذلیل ہے، یہ اس کا مقام نہیں جاننے کی وجہ سے۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے میں مرد اور عورت دونوں ایکول رول پلے کرتے ہیں، اور سماج میں سمجھ لیا جاتا ہے کہ عورت ہی کا رول ہے بچے کے جنس کو طے کرنے میں یا اس کے جینڈر کو طے کرنے میں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ایکولی وہ ریسپانسبل ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو آیتیں ہیں، اور ایک آیت یہاں آپ دیکھیے کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جائیں اس میں میراث میں عورت کا بھی حصہ ہے۔ یہ فائنینشیل میٹر ہے، اکنامک میٹر ہے۔ وہ بتایا کہ اسے وہ رائٹ ہے، رائٹ آف انہیریٹنس ملے گا، اینڈ ایکولی دے ہیو رائٹس ود مین، یعنی حق دونوں کو ملے گا۔ شیئر کتنا ملے گا یہ تو قرآن نے طے کیا ہے، لیکن حقدار تو دونوں ہی وارثین کے۔ تو نساء کے لفظ کو میں نے آپ کو بتایا صرف 5 الفاظ کو لے کر، کہ معلوم ہوتا ہے کہ نساء کے سلسلے میں ایک تو عورت اپنا کیریئر پرسیو کر سکتی ہے، عورت سے شادی کی جائے اسے تحفظ دینے کے لیے، عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا، اور کہا کہ عورت کو اکنامک سیکیورٹی فراہم کی جائے، شادی سے پہلے اس کا تیقن ہو جائے، اور انسانوں کی پروجنی کو، ریجنریشن کو، نسل انسانی کو آگے بڑھانے میں دونوں کا کردار یکساں ہے۔ یہ میں نے بار بار کہا، انقلابی لفظ ہے، ریولیوشنری ورڈ ہے۔ آئیڈیاز کو بھی اس نے ریولیوشنائز کیا، اور سماج کے اندر بھی اس نے ریولیوشن برپا کر دیا، اور مسلم معاشرے میں اور قرن اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کا مقام انتہائی اونچا کر دیا۔ پھر مرور زمانے کے نتیجے میں جن جگہ ہماری زندگیاں ہوتی رہیں اور جن حالات سے ہم گزرتے رہے، تو کہیں کہیں ہم نے ان آئیڈیلز کو فراموش کر دیا، قرآن کی ان بڑی اور بہت ہی عظیم تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ یہ کلاسز اس لیے ہیں تاکہ یاد دلایا جائے کہ قرآن میں یہ وہ 20 مقامات ہیں جہاں ہر جگہ لفظ نساء آیا ہے، اور لفظ نساء کے ساتھ انڈرلائن کیا گیا، اور اس سے ایک نیا مفہوم نکال کر بتایا گیا ہے کہ یہاں یہ معنی نکلتا ہے۔ تو اس طرح سے 20 مرتبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس طرح الفاظ کو لیں، آگے پیچھے سے دیکھیں تو مفہوم نکلتے ہیں۔ اب آخر میں آتی ہیں ہماری ایکٹیویٹی۔ 3 ایکٹیویٹیز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ڈو یو بیہیو وتھ آنر اینڈ ڈگنیٹی ٹورڈز ویمن، کیا آپ عورتوں کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ، اور دیگر خواتین کے ساتھ جن سے بھی آپ کا سابقہ پڑتا ہو، عزت، تکریم،
ڈگنیٹی، ریسپیکٹ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ بیہیویئر ہونا چاہیے۔ جس آن مرد اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہو اور عورتوں کے ساتھ تحقیر کا رویہ، تذلیل کا رویہ، لیٹ ڈاؤن کرنا، ایموشنل ہرٹ کرنا، فزیکل ہرٹ کرنا، جب یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو قرآن کی تعلیمات کی عین ضد ہے۔ اگر ایسا زندگی میں رہا ہو، عورتوں کے ساتھ ہم نے جب بیہیو کیا تو ڈگنیٹی کے ساتھ نہیں کیا، ریسپیکٹ کے ساتھ نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ رمضان موقع دیتا ہے ہم اپنی زندگی میں جھانکیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ دوسرا کوشچن ہے، ڈو یو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ اور آر یو اے اسٹنجی پرسن؟ قرآن نے بتایا ہے کہ مومنین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، گھر میں بھی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، کشادہ دست ہوتے ہیں، اور وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ اسٹنجی نہیں ہوتے ہیں، وہ کنجوسی نہیں کرتے، اللہ کا دیا ہوا مال گھر والوں پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ ہاتھ کو روکنے کا ہے، آدمی کی آمدنی اگر بقدر ضرورت ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ کی ضرورت سے زیادہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ کشادہ دست بنیں۔ اگر آپ کشادہ دست نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی یا آپ کی زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ اور تیسرا ہے، فائنڈ آؤٹ دا میننگ آف جہل اور دا میننگ آف تقوی فرام قرآن۔ یہ جو میں نے سسٹم بتایا کہ قرآن سے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن سے قرآنی آیتوں کی تعبیر دریافت کی جائے، تو میں نے دو الفاظ کو لے کر بتایا آپ کو، کفر اور نساء، اور آپ جہل اور تقوی کے الفاظ پر کام کیجئے اور اس کے مفہوم کو تلاش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کلید کو استعمال کر کے قرآن مجید کے مفاہیم کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔